السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں زرار کھڑو، میرے ساتھ ہیں وسعت اللہ خان اور شاہ زیب جلانی، اور آج کالرز ڈے ہے تو پہلی کالر کی جانب چلتے ہیں کامران علی نواب شاہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، خزانہ ملک کا خالی پڑا ہے، اسے ڈالر کی ہنڈی کھا گئی ہے، اور شعور و فکر کی فصلیں ہیں مردہ، انہیں امریکی سنڈی کھا گئی ہے. میں نے چھوٹا سا ایک سوال یہ کرنا تھا کہ اگر ڈالر جو ہے وہ 250 روپے کا ہو گیا تو پاکستانی معیشت پر اس کے کیا مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اس پر تھوڑا روشنی ڈال دیجیے. تو ابھی آپ ابھی کتنے پہ ہے؟ ابھی 280 پہ ہے. 280 پہ. 282 کا ہے سر. 282 پہ اگر ملے تو. ہاں، تو ابھی آپ کی معیشت پہ کیا منفی اثرات پڑ رہے ہیں 282 پہ؟ ابھی تو کوئی مثبت اثرات نہیں ہے، منفی اثرات ہی ہیں. اگر 250 کا ہو جاتا تو کیا اثرات ہوں گے؟ نہیں، ابھی 282 پہ کیا نقصان ہو رہا ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں نا، آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ 282 پہ سر ابھی آرڈر کم ملے ہیں جیف 17 کے. تو آپ اچھا میں سمجھا آپ کامران بھائی آپ یہ کام بھی کر رہے ہو ساتھ میں؟ JF-17 بھی بنا رہے ہیں آپ؟ ہاں اچھا جی سر، ہم ہی بنا رہے ہیں، ہم پاکستانی ہیں. صحیح ہر ہے، گھڑی تیار کامران ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. یار ہاں، آئی تھنک ایکسپورٹرز چیخیں گے. ہاں، پیسے کم ملیں گے، وہی ایکسپورٹرز کو پیسے کم ملیں گے. تو میں تو خوش ہوں گا، میں تو کہتا ہوں لے آؤ 250 پہ یار. تو پھر تو 400 روپے کا ڈالر ہونا چاہیے اگر پیسے زیادہ ملیں گے. نہیں، اب ایسی باتیں نہیں کرتے. بہرحال اینی وے، راحیل اشر ہے جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ لوگوں کی؟ بالکل خیریت. اچھا زرار بھائی، ایک بات کروں گا، جو ایران کے حالات ہیں، ہاں میرا ایک سوال ہے، میں آپ سے کر رہا تھا کہ میری ذاتی رائے ہے میں کہ اگر یہاں امریکہ نواز حکومت آ جاتی ہے تو دیکھیں اس کا پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری جو گیس پائپ لائن اتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے وہ بحال ہوتی کہ امریکہ نے اس کے اوپر ٹریڈ امبارگو لگایا ہوا ہے. اس سے انڈیا بھی آ جاتے ہیں، نیوز پڑا ہوگا کہ 4 بہار سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ جو بھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کرے گا امریکہ اس کے اوپر ٹیرف لگا دے گا. اگر امریکہ نواز میں حکومت آ جاتی ہے، ٹریڈ امبارگو ہٹ جاتا ہے اور ایران سے فری ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، آئل آپ کا ہے وہاں سے ایران سے گوادر تک آپ کا فیئر جو ہوگا وہ بھی کم ہوگا. پھر سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کا ہے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، وہ گیس پائپ لائن پوری ہو جائے گی. تو اب میرا سوال ہے کہ یہ کیا رژیم چینج پاکستان کے فیور میں جا سکتی ہے کیا؟ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ کیا کہتے ہیں نا، ہمیشہ کہتے ہیں شرائط اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں. شرائط اور ضوابط لاگو ہوتے ہیں، سوری کچھ ہو گیا مجھے آج. دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر ایران میں کوئی ایک ایسی حکومت آتی ہے، کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے جس کی نتیجے میں US سینکشنز ہٹ جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا پازیٹیو ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کیلکولیشنز بھی کی، ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ کئی بلین ڈالرز کا، انفیکٹ لائک آئی تھنک اوور 10 to 12 بلین ڈالرز کا اوور آل فائدہ بن سکتا ہے، جس میں ظاہر ہے کہ ایران پاکستان پائپ لائن بھی شامل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. پرو امریکہ گورنمنٹ ول مین اے پرو زائنسٹ گورنمنٹ موسٹلی، اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ ایران میں خانہ جنگی کا خطرہ زیادہ ہے. لیکن ہاں، یہاں تک میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اگر سینکشنز ہٹتے ہیں اور ایران کے ساتھ نارمل ٹریڈ الاؤ ہوتی ہے تو پھر پاکستان کا فائدہ ہی ہے اس میں تو کوئی شک. ہاں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ رجیم چینج کا پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے امریکی خواہشات کے مطابق اور اسرائیل کو وہاں پہ پیر رکھنے کی جگہ ملتی ہے کہ یہ سلسلہ وہاں پہ رکے گا. کیونکہ ہمارے یہاں ایک لمبے عرصے سے ہم جانتے ہیں، ایک بلیف ہے کہ ایونچوئل نشانہ جو ہے وہ پاکستان اور اس کا نیوکلیر پروگرام ہے. مسلم ہم نے یہ کیپیبلٹی بنا لی، بہت پہلے بنا لی، جو ہماری سیکیورٹی کو گارنٹی کرتی ہے. آپ کے بارڈر کے قریب جب امریکن اور اسرائیلی لیٹس سے ایک پپٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہمیں بھی اپنی خیر منانی ہوگی. صرف یہ جو ہے اکنامکس اور ٹریڈ کا ایشو نہیں ہے، وہ ایک سیکیورٹی کا بھی ایک بہت سیریسلی ایشو ہوگا. تو I think we should be careful what we wish for. نہیں، ایبسلیوٹلی، اسی لیے میں نے ایمفسائز اسی بات کو کیا کہ اگر سینکشنز ہٹتی ہیں، ادروائز تو میں 100% آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ایک زائنسٹ یا امریکن پپٹ گورنمنٹ ہمارے ویسٹرن بارڈرز پر، وہ تو ڈیزاسٹر ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. اور زائنسٹ پپٹ گورنمنٹ اور دوسری طرف انڈیا اسرائیل انڈیا ہم ہیں سینڈوچ، اور اوپر سے افغان. تو آپ جو ہیں وہ
3% کی تجارت کے چکر میں اپنی سوورینٹی وغیرہ سیکیورٹی وغیرہ، تو یہ اس طرح کی چیزیں ویسے ایسا کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا مجھے. ہاں لیکن ٹھیک ہے، ہم لیکن ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا اس وقت ہم وار گیم کھیل رہے ہیں. ہے. اس وقت ہم گیم آؤٹ کر رہے ہیں. ہاں عبد القدیر خان ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پچھلی دفعہ بھی آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا تھا. میں بولان میڈیکل کالج میں ہم نے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے 2024 میں. ایمڈیکیٹ ہم نے 2024 میں دیا تھا اور ہمارے نومینیشن بھی بولان میڈیکل کالج کی طرف سے پنجاب کو بھیجے گئے تھے اور ہم ایک انتظامی تاخیر کی وجہ سے سال اپنا گوا چکے ہیں. ابھی سر اچانک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز جو لاہور میں اور پنجاب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انہوں نے ہمارے جو نومینیشنز بولان میڈیکل کالج کی طرف سے ان کو ریجیکٹ کیے ہیں. اور جب ہم بولان میڈیکل کالج کے پاس گئے تو ان لوگوں نے کہا ہم نے لیٹر لکھے لیکن ہمارے لیٹرز کی ریپلائی نہیں آ رہی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بلوچستان چلے جائیں. ہم وہاں چلے گئے. پھر ان لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی. ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے لیٹر بھیجے لیکن ہمارے ریپلائز بھی نہیں آ رہے, آپ لوگ سی ایم کے پاس جائیں. پھر ہم سی ایم کے پاس گئے ریکویسٹ لے کے. پھر سی ایم نے کہا میں نے بھی لیٹر لکھا ہے, ابھی تک اس کی ریپلائی نہیں آئی ہے. اور سر یہ 20 گڈ ول سیٹس کا ایشو ہے جو ہم پچھلے سال آلریڈی سلیکٹڈ ہیں. اس سال پھر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور نہیں تو فارم جمع کروائے ہیں اور ان کے مطلب کہ لیٹر کا جواب نہیں دے رہا ہے سر. اور کلاسز بھی فیبرری میں اسٹارٹ ہوں گی اور ہم ایک سال آلریڈی انتظار کر چکے ہیں اس چیز میں. انلیس یہ جو مسئلہ ہے سرفراز بگٹی گورنمنٹ اور مریم نواز گورنمنٹ کے درمیان بات چیت سے حل ہو, آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے ایز اے اسٹوڈنٹ. جی مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے ایگزیکٹلی وہی کہ جہاں بھی پھنسا ہوا ہے انہوں نے جواب نہیں دیا نا. دونوں صوبائی حکومتیں مل کے اس معاملے کا حل نکالیں. یہی اور کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا ہے. ان کے صرف خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوگا, ان کو فون اٹھا کے کال کرنی ہوگی کہ جی بیبی ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہاں حل کریں. اور ان کے بیچ میں تعلقات بھی اچھے ہیں. تو اگر وہ یہ ایفرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی طریقہ ہے. آئی مین انفارچونیٹلی اب اس میں درخواستیں دیں, جواب دیں, اس میں اس سے کچھ نہیں ہوگا. جی اور کون ہے بھائی؟ سیما شاہد صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میں امریکہ, اسرائیل یا ایران کے ٹاپک پہ تو بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ وہ تو بہت آگے کی بات ہے. میں تو صرف اپنی گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی اور خاص طور پہ گورنمنٹ آف سندھ کے بارے میں کہ آپ دیکھیں کہ کراچی تو پورا کھدا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. کراچی کا حال تو بہت بگڑا ہوا ہے. ایک تو یہ ریڈ لائن, بلو لائن, یلو لائن, جو بھی لائنز ہیں, آخر یہ کب بنے گی؟ اگر ہمارے سی ایم صاحب اور ہمارے جو اس وقت ہمارے وہاب صاحب ہیں جو, ان کو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس رائٹس نہیں ہے, ان کے پاس کیا اتنی اتھارٹی نہیں ہے, وہ پپٹ ہیں. پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پپٹ گورنمنٹ ہے یہ؟ کیونکہ کوئی کام کسی بات کے لیے بھی ہم کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ ہمیں یہ سنا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیول کی بات نہیں ہے, آپ لوگ یہ بات نہیں کر سکتے. تو اس پہ کون بات کرے گا؟ کیا سی ایم صاحب ایک پپٹ ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب میئر بنے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے انہوں نے ٹینکر کے بارے میں کہا لیکن کل انہوں نے اپنا بیان واپس لے لیا. جی انہوں نے بھی کہا ہے کہ فوری نہیں ہو سکتا, یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, دیکھیں گے. کیونکہ اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ جن کے پاس پانی کی اتھارٹی ہے وہ کرنے نہیں دیں گے, ظاہر سی بات ہے. تو وہ تو کرنے ہی نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں خاص طور پہ کراچی کی عوام کو تو کچھ زیادہ ہی بے وقوف سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کراچی میں تو لوگوں کے پاس دماغ نہیں ہے. تو انہوں نے جس طرح سے انہوں نے اپنی ایک معذرت ظاہر کی ہے تو وہ معذرت تو کراچی والوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر وہ کیپیبل نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے, تو وہ ریزائن کیوں نہیں دے دیتے؟ میرا تو ایک سوال ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرنا جانتے, نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ اسٹریٹ لائٹ دکھا کے اور وہ جو ہے شارع فیصل کو تھوڑا سا دکھا کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کراچی بہت اچھا ہو گیا. کراچی صرف شارع فیصل نہیں ہے, کراچی تو بہت بڑا ہے اور چھوٹے چھوٹے علاقے جن کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں. فار ایگزامپل جوہر ہے, گلشن ہے,
یا پھر ناظم آباد ہے، یہ تو ان کی نظر میں کوئی ایریا نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں ان کی نظر میں. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ روڈ بن سکتی ہے. پائپ لائن ڈالی ہوئی ہے میرے ایریا میں تقریباً 4 مہینے پہلے گیس کی، آج تک وہ روڈ جس طرح سے کھدی ہوئی ہے ویسے کی وہ ویسی ہے. ہم اب ویسی کی ویسی ہے. تو کیا یہ اگر یہ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی اتھارٹی، تو یہ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے سی ایم صاحب؟ اور میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ریزائن کرنے کی بھی اتھارٹی نہیں ہے. ہاں میرا خیال یہی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اوکے، تھینک یو سو مچ. اچھا، کل اگر آپ نے دیکھا ہو جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک ملٹی میڈیا پریزنٹیشن دی بلاول صاحب نے، وہاں پہ حاضرین میں کافی بڑا کراؤڈ تھا. وفاق کے لوگ تھے، صوبے کے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. اور بظاہر یہ لگا کہ مطلب ان کا شکوہ یہ تھا کہ جی ہم کام تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، پرسیپشنز کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے گنوایا کہ ہمارے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہیں، دوسرے جو انیشیٹوز ہیں وہ کتنے سکسیزفل ہیں ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں. وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، انہیں اس کا حق حاصل ہے. لیکن یہ اس پہ کافی سوال اٹھا کہ جی کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ضرورت محسوس کی گئی یہ کرنے کی سب کو بلا کے، تو کیوں یہ ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کہ کمپٹیشن ہے شاید پنجاب اور سی ایم پنجاب اور سندھ کا. اگر اس طرح ہو کمپٹیشن کی جی سروس ڈلیوری میں ہم زیادہ آگے ہیں تو میرا خیال اچھی بات ہے. لیکن لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے جو کیس بنایا کہ جی کہ سندھ نے کافی بہتر پرفارم کیا ہے ایون ٹیکس کلیکشن میں، کیونکہ جو اصل خدشہ ہے وہ اگلی آئینی ترمیم کا ہے. اور آپ اور ہم کتنے عرصے سے سن رہے ہیں کہ بازگشت یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل جو ہیں صوبوں سے وفاق کی طرف کھینچنے کی ایک خواہش رہی ہے حالیہ برسوں میں، اور شاید اس پہ تھوڑا ان کا آرم ٹوسٹنگ کر کے یہ ترمیم بھی منظور کرائی جائے. تو شاید اس لیے بھی وہ تھوڑا سا پش بیک کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے کال سنی، میرا خیال ہے کہ کراچی کا ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس سے ریلیٹ کرے گا، ریزونیٹ کرے گی. یہ جو صدا تھی کہ یار مطلب ٹھیک ہے کچھ آپ نے آئسولیٹڈ اچھے کام کر لیے ہوں گے شہر میں، لیکن جتنا بڑا یہ شہر ہے 18 سال کے حساب سے کوئی انٹیگریٹڈ پروجیکٹ نہیں نظر آ رہا. ہاں تو یہ شکوے شکایت تو بجا ہیں میرا خیال ہے پبلک کے، اور سننے چاہیے. تو اس پہ ان کو دیکھنا چاہیے کیا کر دیکھ بھی رہے. ذرا ہٹ کے ہم آپ کی کالز لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں فیصل آباد سے محمد طلع. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ تینوں کا نا اس پر اوپینین جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بڑا جو ٹاپک ہے وہ یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ نیو پروونسز بننے چاہیے. تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں نیو پروونسز بنانے سے پہلے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے؟ ہم آرٹیکل 140A پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں جو کہ کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور جو فائنینشیل اتھارٹی ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونی چاہیے. تو ہم 140A پر عمل درآمد کرنے کے بجائے ڈائریکٹ کیوں چاہتے ہیں کہ نیو پروونسز بنے؟ میں اس پر آپ کا اوپینین جاننا چاہتا ہوں آپ سب کا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں بھی ایگری کرتا ہوں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. 100%. دیکھیں 4 صوبے ہوں یا 40 صوبے ہوں، اگر طرز حکومت یہی گورننس کا ایشو ہے. آئی مین 40 بیڈلی گورنڈ صوبوں اور 4 بیڈلی گورنڈ صوبوں میں کیا فرق ہے؟ صرف کہ آپ نے مطلب 40 اور وزیر اعلیٰ بنا دیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو 21 سینچری ہے اس میں صوبوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. اب جو میگا سٹیز ہیں ان کا جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو ان کی گورننس ہے اس پہ زیادہ فوکس ہے. مثلا جیسے فار ایگزامپل دلی ہے، دلی کو آپ صوبہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹو ڈویژن بول دیں آپ، جو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ ایک شہر ہے. بامبے ایک شہر ہے، کیلکٹا ایک شہر ہے، لاہور، کراچی، پشاور، ان کی گورننس جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اور جو آلریڈی ان میگا سٹیز سے باہر کے علاقے ہیں وہ پھر جو موجودہ صوبے ہیں ان کے وسائل وہاں لگنے چاہیے. یہ اینٹیٹیز جو ہیں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور جو صوبوں کو بجٹ ملتا ہے ان کو ٹیکس جنریشن کی بھی آزادی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو صوبے کا بجٹ ہے وہ جو باقی علاقے ہیں صوبوں کے، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، ان پہ خرچ ہونے چاہیے. یہ ہے جدید کانسیپٹ. یہ کہتے ہیں کہ جی مرکز سے تو پیسے لے لو، نیچے مت دو، تو پھر ظاہر ہے مقصد تو فوت ہو جائے گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ میں 6 لین کی ہائی وے بناؤں اور برج سے اترتے ہی باٹل نیک ہو جائے.
तो फायदा क्या उस सिक्स हाईवे की लेन का? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन जब ये शोशा छोड़ा गया है तो वो पॉलिटिकल फोर्सेस को और डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एथनिक या लिसानी फॉल्ट लाइन्स हैं तकरीबन हर सूबे में ही हैं, उसको मज़ीद खुरचने की बजाय और उसको मज़ीद उभारने की बजाय ये जो आपने बात की कि हमें डिवॉल्व करना चाहिए। गवर्नेंस की बात नहीं करते, गवर्नेंस की बात नहीं हमें शहर, हमें यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट तक हमें पावर डिवॉल्व करना चाहिए, चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होंगी। मतलब ये कोई करने के लिए तैयार नहीं। कराची, हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद को टैक्स जनरेशन के इख्तियार देने में क्या कबाहत है? उनसे कहें जी अब टैक्स जनरेट करें, अपना बजट खुद बनाएं और अपनी स्कीमें जो है खुद बनाएं। हाँ, जो फेडरल स्कीमें हैं वो आप पे भी लागू होंगी जैसे बाकी इलाकों में लागू होती हैं, तो ये इस तरह चलता है। यार आप मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के टैक्स जनरेशन रेवेन्यू को चेक करें, चेक करें, छोड़ देना। नहीं हमें उसका तो मेट्रोपॉलिटन जो वो लाइन है, रेलवे लाइन बॉम्बे की, उसका बजट ही जो है पाकिस्तान नहीं वो, लेकिन अगेन बिकॉज लोकली काम होता है। हाँ, लोकली काम वही है ना, एक सूबा हो 100 सूबे हो, मसला इसका नहीं है, मसला गवर्नेंस का है। न्यूयॉर्क को देख लो यार। हाँ वही अगेन हमें हजार मिसाल है, हजार। चलें पहले आगे बढ़ते हैं। कामरान कराची अहमद से- है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान इट्स नाइस टू टॉक टू यू सर। दो चीजें मैं रखूंगा। एक तो ईरान के हवाले से, ये दोस्त कुछ कह रहे थे कि अगर वो अमेरिकन कोई पैक गवर्नमेंट आ जाती है तो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, पाकिस्तान की मजीद प्रॉब्लम आ जाएगी। जो काम रशिया ने नहीं किया वो शायद वो अमेरिका कर ले। ये भी है। अच्छा, दूसरी बात, छोटा सा मेरा इशू है, गराब टाउन से मेरा ताल्लुक है। कहाँ से? यहाँ कोई गराब टाउन कराची, तो यहाँ की सड़कें जो हैं वो देखने की लायक हैं, नोबडी कैन ट्रैवल हियर। और दूसरा, यहाँ कोई स्पेशल एजुकेशन के बच्चे जो होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनका कोई सेंटर नहीं है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। करीबी सेंटर कहाँ होगा स्पेशल चिल्ड्रन का आपको? गुलिस्तान जौहर में या फिर गुलशन में। ठीक है ठीक है। ओके। सड़कों का तो सर फिर वही हाल है, सड़कों का तो पूरे कराची अब का सड़कों का तो आपको पता है ना यार, क्या कहें। लेकिन हाँ, स्पेशल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। अगेन आई थिंक ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं स्कूल्स मोस्टली, या क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वाले तो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते अनलेस के कोई एनजीओज हो। हाँ सही कुछ। चले एनीवे इस पर कुछ काम होना चाहिए। आई होप कोई इस पे फोकस करे। वकार अहमद साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि अभी जो बात हो रही थी कि सूबे जो है उनको डिवाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के अंदर कॉन्सेप्ट है कि छोटे शहर आबाद किए जाएं जिनको एडमिनिस्ट्रेट करना आसान हो। अब हमने जो इतने बड़े बड़े शहर आबाद कर लिए हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ज्यादा मुश्किल होती जा रही है, मतलब मुश्किल पूरे सिंध में देखें तो कराची है, पूरा सिंध उठ के यहीं पर जॉब के लिए आता है, यहीं पर इलाज के लिए आता है, यहीं पर तालीम के लिए आता है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल है। एक तो पूरी दुनिया में इस चीज का कॉन्सेप्ट है, आप इस पर मजीद रोशनी डालेंगे। दूसरा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि आपको लगता है कि कराची को डेलिबरेटली जो है उसको सजा दी जा रही है कि उसने जो एमएनएज हैं उनको वोट मिला नहीं है, और दूसरी जो पार्टी है उसको भी वैसे वोट नहीं मिला, और जिसको वोट मिला है वो नापसंदीदा पार्टी है। जी वकार साहब, कराची वालों ने वकार साहब, कराची को अगर सजा देना मान लें तो फिर पंजाब में जहाँ जहाँ से पीटीआई जीती है उनको भी तरक्याती फंड नहीं मिला, तो उनकी सज़ा की भी हम बात कर सकते हैं। सिंध में अगर पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और लोग जीते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आज़ाद जीता है या कोई जीडीए का जीता है, वो भी यही बात कर रहा है जो आप बात कर रहे हैं, तो इससे मसला हल होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि छोटे शहर या बड़े शहर, ज़ाहिर है कि ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई बड़ा शहर हो तो उसे काट के आप छोटा शहर पहले बनाएं, उसके बाद उसको एलोकेट करें, जो भी करना है। जो चीज़ जहाँ पे है उसकी बेहतरी की बात की जाए, उसकी गवर्नेंस बेहतर बनाने की बात की जाए। इसमें मैं एक इजाफा करूँगा सिर्फ कि शहर जनरली खुद ही इवॉल्व होते हैं। आई मीन देखें, अब आप कैलिफोर्निया गया, पहले सब मैं कहूँगा कैलिफोर्निया का कौन सा शहर है, क्या चीज़ आती है आपके नाम में, आपके जहन में? बादाम आते हैं। नहीं, कैलिफोर्निया का बड़ा शहर आप मुझे बताएं। लॉस एंजलिस आएगा। न्यूयॉर्क स्टेट में आप मुझे न्यूयॉर्क सिटी के अलावा कोई शहर का नाम बता दें। नहीं आता। राइट, नहीं आता ना ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। तो ये एक अलग चीज़ है। जहाँ तक ये सज़ा की बात है, इलेक्शंस कब हुए थे यार पाकिस्तान में? 2024 में।
اس کے بعد تو سزا شروع نہیں ہوئی نا, اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی. بھائی جان اس وقت کس کی سزا مل رہی ہے؟ سزا سب کو مل رہی ہے, سب کو مل رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ سزا صرف کراچی کو نہیں مل رہی ہے, سب کو مل رہی ہے. اور جہاں جس کا یہ کہنا بھی صحیح مطلب نہیں ہے, لڑکانا کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے, چلیں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ پورے سندھ سے لوگ کراچی آتے ہیں. اچھا, پورے پاکستان سے لوگ کراچی پورے پاکستان سے آتے ہیں, باہر سے بھی آتے ہیں. سو اس لحاظ سے تو یہ میگا سٹی اس لحاظ سے ہے نا, اسی لیے تو چلیں اینی وے ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. لاڑکانہ سے ہیں ڈاکٹر ستار صاحب. جی سر. سر السلام علیکم. سر آپ تینوں کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر. جی شکریہ. سر میرا سوال آپ تینوں سے ہے کہ ایک ایگزام ہوتا ہے CSS, سینٹرل سپیریئر سروسز کا. سر اس میں جو بچے محنت کرتے ہیں بہت ہی متوسط طبقے سے آتے ہیں, بہت غریب گھرانے کے موسٹلی آتے ہیں. اس کے بعد جب وہ ASPs اور ACs بن جاتے ہیں, اس کے بعد وہ کرپشن میں انوالو ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی معاشرے میں کوئی غریب یا کوئی حوالدار یا کوئی پٹواری کرپشن کرے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہاں کا سب سے پڑھا لکھا اور ایلیٹ کلاس کا بچہ جو SP ڈپٹی کمشنر بن جائے وہ کرپشن میں انوالو ہو, تو اس سوسائٹی کا کیا بنے گا جو بن رہا ہے؟ اور دوسرا آپ کے سامنے اس ایگزام میں کوئی پرابلم ہے یا ایز اے نیشن ہماری قوم میں پرابلم ہے کہ ہم تمام لوگ نیچے سے لے کے اوپر تک تمام لوگ بیسیکلی کرپٹ لوگ ہیں؟ دیکھیں, جہاں مجھے اتھارٹی آپ زیادہ دے دیں گے, پیسے کم دیں گے, تو میں اتھارٹی تو یوز کروں گا. اب وہ آپ کو اچھی لگے بری لگے, یہ بھی پلس چیکس اینڈ بیلنسز وہ اور پلس انسٹیٹیوشنل کلچر. اب اگر میں بیٹھا ہوا ہوں, میں اپنے آپ کو ایک ایماندار انسان سمجھتا ہوں, رائٹ, ہر بندہ میرے ارد گرد آگے کوئی اوپر پیسے دے رہا ہے, کوئی نیچے پیسے دے رہا ہے, نیچے سے اوپر پیسے آ رہے ہیں, تو اگر آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بننے چاہ رہے, وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. انوملی بن جائے, آپ انوملی بن جائیں گے. انوملی بن جائیں گے تو آپ کھڈے لائن ہوں گے. تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ یو گو ود دا فلو. پھر اور یہ مطلب مسئلہ یہ, اور ظاہر ایگزام میں تو نہیں ہوتا نا کہ کیا بیٹا آپ بڑے ہو کے کرپٹ ہوں گے اور آپ کہیں گے ہاں, اور اگر آپ نہیں کہیں گے تو آپ کے مارکس مائنس ہوں گے. ظاہر ایگزام کو تو ہم نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے نا, اٹس اے سوسائٹل پرابلم, اور یہ آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں. کیا مثلا یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے اچھے نمبر آ گئے ہیں مگر میں فورن سروس میں نہیں جاؤں گا, میں جاؤں گا پولیس میں جاؤں گا یا کسٹمز میں جاؤں گا یا ایڈمنسٹریشن میں جاؤں گا. کیوں؟ بٹ اگین یہ ایگزام کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. نہیں, مطلب انٹینشنز دیکھیں نا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, اچھا, یہ آپ CSS کی بات کر رہے ہیں. یہاں فیڈرل اور پروونشل لیول پہ جو وزارتوں کے جھگڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہیں یار؟ آپ جو ہیں پوسٹل سروس کی وزارت کو کیوں انکار کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے جو ہے ایگریکلچر چاہیے, مجھے جو ہے واٹر اینڈ پاور چاہیے. دیکھیں نا کیا ہو کیا رہا ہے. سر لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو وزیر بنتے ہیں ان کی ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ, اب جو CSS ایگزام ہے اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایگزام. اس میں جو بچہ محنت کرتا ہے, کتنی پڑھائی کرتا ہے, تو اس میں جو سر اس کا پڑھائی سے شعور کے آنے کے پڑھائی سے یا محنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک فارسی کی مثال ہے کہ نمک در کان نمک شد, تو آپ نمک کی کان میں جائیں گے, ایونچولی آپ نمک بن جائیں گے, بھلے آپ PhD ہیں, میٹرک ہیں, BA ہیں, ڈزنٹ میٹر. اور دیکھیں ایک بہت ہم ہمیشہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ, اور صرف ہم نہیں کرتے, دنیا بھر میں ہوتی ہے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور شعور ایک چیز ہے, یا تعلیم اور اخلاق ایک چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے جو دنیا کے دہشت گرد رہے ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ تھے. کیا ہوا, رائٹ؟ جو لوگ اس وقت نسل کشی کر رہے ہیں دنیا میں, ان کے پاس بھی بڑی بڑی ڈگریز ہیں یار, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اف یو ایجوکیٹ بگٹ یو گیٹ این ایجوکیٹڈ بگٹ. اچھا, آپ چور کو تعلیم دو گے, آپ کو ایک تعلیم شدہ چور مل جائے گا. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے 70% لوگ ناخواندہ ہیں یا ان کی تعلیم کا لیول جو ہے بہت نیچے کا ہے, اور ہارڈلی 20% تعلیم یافتہ ہیں, تو وہ تعلیم یافتہ جو 20% ہے وہ ایکسپلائٹنگ کلاس بن جائے گی. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. نہیں, ان کی دیکھیں جو مین بات ہے کہ آپ کے جو برائٹسٹ ہیں, جو آپ کی کریم ہے, یہ اس پہ آ رہے ہیں نا کہ وہ اگر اس طرح سے ہو تو پھر آگے کیا ہوگا. باقی تو ہم چلیں کہہ دیتے ہیں, تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے
جب نظام ہی جو ہے بگڑا ہوا ہے تو اس میں بندہ کیا کرے گا؟ اس میں فٹ ہونے کے لیے اسے اپنے آپ کو یہ ڈھالنا بگڑا ہوا پڑے گا۔ نظام نہیں ہے شاہ زیب، یہ اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزائن ہوا ہے۔ جو ہمارے سی ایس ایس کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس نظام کا نا، وہ بھی اس کو ریفارم کرنے تھوڑی آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سول سروس میں اوبیڈینس، لائلٹی، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر آپ ریبیلیس مائنڈ ہیں تو آپ سول سروس میں تو نہیں جائیں گے نا، اور جائیں گے تو پھر ڈوبتیں گے، پھر ٹھنڈے لائن ہوں گے، او ایس ڈی ہوں گے، پڑے رہیں گے، آپ کی قابلیت زیادہ ہوگی، آپ کو پوسٹنگز نہیں ملیں گی اگر آپ اس میں اپنے آپ کو ڈھالتے نہیں ہیں۔ تو لوگ سفر کرتے ہیں پھر، ہاں پاگل ہو جائیں گے بالکل۔ ٹھیک، مرزا اسد ہیں کراچی سے؟ جی مرزا اسد ہیں کراچی سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ لوگ؟ بالکل، بڑا اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کا پروگرام، اور خاص کر کے جو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ کونے میں ہوتے ہیں کھوڑو صاحب، ان کی باڈی لینگویج والا انداز میرا پسندیدہ ہے۔ تو میں جو آپ سے علم میں لانا چاہ رہا تھا، بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے چشنامہ۔ یہ سندھ کی سب سے پہلی تاریخی کتاب ہے، جی ہاں، اسے پتنامہ نامہ بھی کہتے ہیں اور چشنامہ بھی۔ اچھا، ان پہ جو کام کیا تھا ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کو یہ نہیں سمجھ پائے، کتاب ہے اشارے کنارے میں ہو یہ کتاب، اور انہوں نے اس کو جو ہے اپنے حساب سے بغیر اشارے کنارے کے وہ اس پہ لکھتے چلے گئے ہیں، اس کی اصطلاحات دیتے چلے گئے، بہت کچھ انہوں نے لکھا، بہت انہوں نے محنت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو حوالے جس طرح ہونے چاہیے تھے وہ اس طرح دینے میں ناکام رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ سندھی ادبی بورڈ والوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں کہ یاد یہ کتاب ہے اشارے کنارے میں، اور دیگر میں تمام لوگ قتل کر دیے گئے ہیں، یہ اسی کتاب سے یہ دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہوئی نا کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، انٹرپریٹیشن نہیں ہے، یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے۔ میں یہ تو نہیں مان سکتا کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ جو ہیں وہ ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اشاروں کنایوں کی کتاب ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اصل میں اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ریئل ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ ہے، اچھا سوری، میں اس لیے اس پہ کمپیٹنٹ نہیں ہوں رائے دینے میں کہ میں نے چچنامہ پورا نہیں پڑھا ہے، فتول بلدان البتہ کچھ نہ کچھ ہے، اور ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کا بھی مطالعہ میرا کم ہے، لہٰذا میں اہل نہیں ہوں، لیکن جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے اس کے بارے میں ڈیفینیٹلی سوچا ہوگا۔ جی ایک وقفہ لے لیں۔ ویلکم بیک۔ کراچی سے ہیں صداقت علی صاحب، جی جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ لوگ؟ جی اللہ کا شکر، فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی خوشی ہوتی جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ اپنے ریکارڈ پہ چلا گیا، پاکستان کے فورن ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ پہ آ گئے، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ ریکارڈ سے آ گئے، تو یہ سب چیزیں دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یوں کر کے ایک اڑان جو ہے نا پاکستان چل پڑا، اور اس میں جو لوگ ہیں اس میں حکمران طبقہ ہو سکتا ہے، بیوروکریٹس، مراعات یافتہ طبقہ، اشرافیہ، اور پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے اس اڑان کو دیکھ رہے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے کہ یہ اڑان تو ہو گئے، لیکن انہوں نے مایوس نہیں کیا، انہوں نے بولا ہم بھی آپ کے لیے ہر چیز ریکارڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ بلو دا لائن آف پاورٹی، اور اس طریقے سے بلو دا، اور ایک ریکارڈ IMF کا قرضہ، اب آپ بھی اڑان بھر لیں۔ تو میں صرف آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو گیا تو ہم عوام جو ہے آپ نے لاجواب کر دیا، آپ نے لاجواب کر دیا، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ اس پر کئی بار بات ہوئی ہے کہ اوپر جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہوئی ہے اور ہوئی ہے، زمین پر اس کا ایز سچ کوئی اثر نہیں ہوا، جسے انگریزی میں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ، ہاں بس بچپن سے سن رہے ہیں، آج تک منہ میں قطرہ نہیں آیا، نہیں آئے گا۔ مظہر علی شاہ صاحب ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو بہت خوشی ہوئی ہے آج جب موجود ہیں آپ نے جیلانی صاحب جی، اور کافی بہتر نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی صحیح ہو جائیں گے۔ اچھا میرا خیال ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا سا ہی رہ گیا ہوگا۔ جی جی جی۔ لاسٹ ویک میں نے فون کیا تھا جو ہے ریسرچ ورک کے لیے کہ وہ جو جہاں بھی بچے جاتے ہیں وہ ریسرچ کے لیے وہ لوگ ان کو جو ہے اپریشیٹ کریں اور تھوڑا کوآپریٹ کریں، تو یہ جو بھی یونیورسٹی کے تھرو جاتے ہیں تو یونیورسٹی کا لیٹر ہیڈ پر ہی جاتے ہیں اور پروٹوکول فالو کرتے ہوئے جاتے ہیں، منہ اٹھا کر نہیں جاتا کوئی بھی، تو ان کو جو ہے وہ اچھا،
اور ایک اور میں تھوڑی ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ ایک فارمر اسٹوڈنٹ لیڈر ہے اقبال ترین صاحب، وہ آج کل آئے ہیں، اگر آپ ان کو آغا شکیل کی طرف پروگرام میں لے آئیں گے نا، کیونکہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پر کافی کام کیا ہے. یہاں پر نئی یونیورسٹی جو اسٹیبلش ہوئی ہیں، جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے دنیا کے لیول کی یونیورسٹی ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی خاص طور پر حسن صاحب نے بھی وزٹ کیا ہے، تو ہمیں کچھ پتا چلے کہ وہاں کے ایجوکیشن میں انہوں نے کیا کام کیا ہے. تو اقبال ترین صاحب کا انٹرویو میں نے سنا تھا، ایک سندھی چینل ہے یوٹیوب پر نا، جہاں حسن صاحب بھی آئے تو وہاں پر وہ سندھی میں دیا تھا انہوں نے. اگر اقبال ترین صاحب کو آپ یہاں لے آئیں گے تو وہ کافی کلیئر بتا سکیں گے. ٹھیک ہے، ہم ان کا بایو ڈیٹا بھی دیکھتے ہیں، ان سے رابطے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ہمیں تو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے. تھینک یو فار سجیسٹنگ دس نیم. اور اس کے ساتھ ہی وقت بھی آج کا ختم ہو گیا. انشاءاللہ بشرط زندگی منڈے کو ہم پھر ملیں گے. تب تک آپ ویکینڈ انجوائے کیجئے. خدا حافظ.